الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اس مسجد کے جناب محمود صاحب جو سیکریٹری ہیں اور اس مسجد کے تمام ممبران و صدر اور تمام حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے، جان ہے وہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا،
صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے۔ کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، موضوع پر گفتگو کروں، بہتر یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے جن کے نام سے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، اس کی میلاد کا تذکرہ کر دوں، کیونکہ صدقہ ہے اسی نبی کا جو ہم اور آپ یہاں محفل میلاد سجائے ہیں۔ صدقہ ہے اسی نبی کا جو کائنات بنائی گئی۔ صدقہ ہے اسی نبی کا جو ہم اور آپ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، ورنہ نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ یہ مسجد ہوتی، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ستارے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ صحابی رسول سوال کیے حضور سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے جابر سنو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے رب نے کس کو پیدا فرمایا؟ تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نہ اس وقت عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ دوزخ، نہ جنت، نہ فرشتے، نہ انبیاء، نہ ہم اور آپ، کوئی بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہ تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ نبی سے پہلے کچھ نہ تھا، صرف رب کی ذات۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر حضور نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ حضور موجود ہیں، ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، لیکن حضور اپنے قبر انور پر زندہ، بولتے جائیے، ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے یہ جہان کی، دنیا کی جان ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جان ہے یہ جہان کی جان ہے۔
جہان ہے، نبی ہے تو جہان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے رب نے کس کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ تو حضرت جابر کے کہنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نہ اس وقت زمین بنی تھی، نہ آسمان، نہ چاند ستارے، نہ عرش کرسی لوح قلم، کچھ بھی نہیں، جنت دوزخ نہیں، فرشتے تک نہیں، انبیاء تک نہیں، یہ سب بنائے گئے نبی کے صدقے میں، نبی کے میلاد کے صدقے میں یہ زمین بنائی گئی، یا آسمان بنایا گیا، چاند سورج ستارے بنائے گئے، ہم اور آپ کو بنائے گئے، انبیاء کو، فرشتوں کو، سب کچھ نبی کے صدقے میں بنایا گیا۔ نبی نہ ہوتے، ہم اور آپ بھی نہ ہوتے، تو اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے، بدن میں جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو جس نبی کے صدقے میں ساری چیزیں بنائی گئی، آئیے بس اسی نبی کا پہلے تذکرہ کروں، ان کی میلاد بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اس نعمت کو، یاد کرو اس نعمت کو۔ یا اللہ کون سی نعمت کو یاد کریں؟ اللہ فرماتا ہے علیکم، جو تجھ پر نعمت عطا کی گئی، جو تم کو دیا گیا۔ اب اللہ کے بارگاہ میں عریضہ کرتے ہیں یا اللہ کون سی نعمت؟ نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، ہم اپنے جسم کا جائزہ لے، یہ پاؤں اللہ کی نعمت، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت، یہ کان اللہ کی نعمت، یہ زبان اللہ کی نعمت، ہمارا جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس میں روح ڈالا اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ زمین کا فرش اللہ کی نعمت، آسمان کا شامیانہ یہ اللہ کی نعمت، چاند سورج ستارے یہ اللہ کی نعمت۔ یا اللہ تیری نعمتیں تو اتنی ہیں، اللہ کا کلام پکار کر کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کا کلام پکار کر کہتا ہے میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، شمار کرنا چاہے، گنتی کرنا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ پھر یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اتنے نعمتوں میں تو کون سی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ یا اللہ تو ہی بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
اے میرے بندو سنو، اے مومنو سنو، میں جس نعمت پر تمہارے اوپر احسان جتلایا وہ نعمت کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا کلام پکار کر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ کا کلام پکار کر کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول میں نے اسے عطا کیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم میں سے ایک رسول اللہ عطا کیا، تو وہ رسول کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس رسول کو اللہ نعمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور رسول اللہ نعمت ہم سب کے لیے بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب وہ نعمت رسول کے شکل میں ہم پا چکے، اب اللہ کے کلام ہی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کا کلام تو ہی بتا دے کہ وہ نعمت کو پائے تو اس نعمت پر خوشی منانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس نعمت کو پانے کے بعد ہم جو ہے خوشی کا اظہار کریں یا نہ کریں؟ اے اللہ کا کلام تو ہی بتا دے۔ تو اللہ کا کلام پکار کر ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرماتا ہے میری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو۔ سبحان اللہ، میری دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو۔ تو تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعمت عظمیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، میری دی ہوئی نعمت کا چرچا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک ہوتا ہے چرچا، ایک ہوتا ہے پرچار۔ زکوٰۃ خیرات ہم کرتے ہیں، اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، پرچار کرنے کی ضرورت نہیں، پرچار کریں گے تو یہ ریا ہو جائے گا، سارے عمل بیکار۔ لیکن نعمت کا چرچا کرو، پرچار کرو، نبی کو نعمت رسول اللہ نے فرمایا تو وہ نعمت کا چرچا کرو۔ چرچا کا مطلب یہی ہے کہ ایس ہاؤس کے ہمارے محمود صاحب علماء اکرام کو دعوت دیے، چاند رات سے لے کر اب تک انشاءاللہ 12ویں شب تک نبی کے میلاد کا چرچا کر رہے ہیں، کرواتے رہیں گے۔ اشتہار چھپوائے، جگہ جگہ لگوائے، لوگوں کو دعوت دیے، آؤ حافظ احمد خان کی مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں ہر دن، اور جو ہے نبی کے میلاد کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو یہ نبی کے میلاد کا چرچا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو نبی کی میلاد کرنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب آئیے اللہ کے کلام ہی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کا کلام تو بتا دے کہ نبی کی میلاد اگر ہم کریں، نبی جیسی نعمت کو پانے کے بعد ان کا چرچا کریں تو اس میں کیا فائدہ ہے، اور اگر نہ کریں تو نقصان کیا ہے؟
اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں تو اللہ کا کلام پکار اٹھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ کا کلام پکار کر کہتا ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اور نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نعمت کا چرچا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتوں کو عطا کرے گا، بڑھائے گا، اور اگر نعمت کا چرچا نہ کرے، نبی کی میلاد نہ منائے، نبی کے روپ میں جو ہمیں نعمت ملی اس کا شکر ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کا کلام پکار کر کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ الحمدللہ ہم میلاد کے ماننے والے ہیں، میلاد بیان کرتے ہیں، نبی کے میلاد ہی کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، ہم اور آپ یہاں جمع ہیں تو نبی کے میلاد کے صدقے میں یہاں جمع ہے، ورنہ ہم نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ چاند سورج ستارے نہ ہوتے۔ اب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ جب نبی پیدا ہوئے تھے مکے میں تو کیا کسی نے میلاد منایا تھا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جب نبی مکے میں پیدا ہوئے تو مکے والوں نے کیا میلاد منایا؟ تو برادران ملت اسلامیہ آپ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے یہی کہ کسی نے میلاد نہیں منایا۔ منایا؟ نبی پیدا ہوئے تھے مکے میں تو میلاد منایا کسی نے؟ تو کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے جو میلاد النبی سے چڑھتا ہے، میلاد کو نہیں مانتا ہے، تو ان سے یہ کہہ دینا جب نبی پیدا ہوئے تھے تو کتنے کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، کتنے ایمان والے موجود تھے؟ بتائیے جب نبی پیدا ہوئے تھے کتنے ایمان والے تھے؟ کوئی تھے؟ کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ تو نبی جو ہے نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد فرمایا ہے۔ نبی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد فرمایا ہے، تو 40 سال کے بعد جو ہے لوگ جو ہے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آئے، لوگ 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، 40 سال کے بعد ایمان والے ہوئے ہیں پیدا۔ 40 سال سے پہلے کوئی ایمان والے نہ تھے، جب نبی پیدا ہوئے تو کوئی ایمان والے نہ تھے، تو اسی لیے نبی کی میلاد نہیں منائے۔ لیکن وہی نبی، سبحان اللہ، وہی نبی جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے، وہی نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 8 یا 9 سال کی تھی، پورا مدینہ اس طرح سجایا گیا تھا، اس طرح سوارا گیا تھا، اس طرح لوگ خوشیاں منا رہے تھے نبی کے آمد پر کہ نبی مکے سے مدینے میں داخل ہونے والے ہیں، مدینے آنے والے ہیں۔ پورا مدینہ شہر کو نور سے معمور کر دیا گیا، پورا مدینہ شہر سجا دیا گیا، لوگ خوشیاں منانے لگے، یہاں تک کہ مدینے میں بچیاں طلع البدر علینا کی گیت گاتے رہے۔ تو اس وقت ہجرت کے بعد مدینے میں ایمان والے پیدا ہو چکے تھے، کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو چکے تھے۔ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے میں رسول اللہ کی آمد ہوئی تو نبی کی آمد کی خوشیاں منائے کہ نہیں منائے؟ بتائیے، منائے نا؟
حضرت انس فرماتے ہیں پورا مدینہ سجایا گیا، روشن ہو گیا پورا مدینہ، اور اس طرح میں نے روشنی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی کے میلاد میں جب مکے میں پیدا ہوئے تو کوئی ایمان والے نہیں تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایمان والے تھے، ایمان والے نبی کی آمد پر خوشیاں منائے۔ تو اس سے کیا پتا چلا میلاد کون نہیں مناتا؟ میلاد بے ایمان نہیں مناتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ میلاد مناتا ہے۔ تو الحمدللہ مدینے میں اس وقت صحابہ اکرام ایمان والے تھے، انہوں نے میلاد نبی کے منائے، نبی کے آمد پر خوشیاں منائے۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ نبی کے میلاد مناتے ہیں، نبی کے میلاد پر خوشیاں بھی مناتے ہیں، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ میلاد نہیں مناتا ہے، وہ روکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ نبی کے میلاد 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے، وہ تو 12 وفات کا دن ہے، وہ تو 12 وفات کا دن ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی پیر کے دن 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو 12 وفات ہے۔ میں نے کہا کہ 12 وفات تمہارے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو نبی ہمیشہ زندہ ہے، نبی ہمیشہ زندہ ہے۔ نبی کی ہم میلاد مناتے ہیں، نبی مرتے نہیں ہیں، نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں، نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں۔ ایک آن کے لیے نبیوں کی موت آتی ہے، ایک آن کے لیے، پھر اس کی روح ان کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہے، انہیں رزق بھی پہنچایا جاتا ہے، حدیث پاک ہے، اور مٹی کو انبیاء کے جسموں کو کھانے کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ اب بھی کہیں گے کہ مردہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آج ایک دلیل دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے زید، کیا نام ہے؟ زید۔ زید کی شادی ہندا سے ہوئی، زید کی شادی ہندا سے ہوئی، الحمدللہ شادی ہو گئی، خوشی مسرت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، بچے اچے بھی ہو گئے۔ اتفاق سے زید کا انتقال ہو گیا، انتقال زید کا ہو گیا۔ اب بتائیے کہ زید کے انتقال کرنے کے بعد ہندا اکیلی رہ گئی، ہندا عدت گزارنے کے بعد پھر وہ دوسرے کے نکاح میں جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کر سکتی ہے نا؟ شوہر اگر انتقال ہو جائے، مر جائے، تو عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کر سکتی ہے نا؟ اور جب زید زندہ تھا، کیا اس کی بیوی ہندا دوسرے سے نکاح کر سکتی؟ زندہ رہنے پر دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے عورت، ان کے شوہر رہتے ہوئے دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ زید کے انتقال ہو گیا، عدت گزارنے کے بعد پھر جو ہے ہندا شادی کر سکتی ہے، کر سکتی ہے نا؟ تو اب بتائیے کہ نبی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد نبی کی بیویاں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ نبی کی بیویاں دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔ تو جب تک زید زندہ رہا، ہندا کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ زید کے مرنے کے بعد ہندا عدت گزارنے کے بعد نکاح دوسرے سے کر سکتی ہے۔ تو نبی اپنے قبر میں زندہ، جب زندہ ہے
تو اسی لیے نبی کی بیویاں دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، جس طریقے سے زید کے زندہ رہنے پر ہندا نہیں شادی کر سکتی ہے دوسرے سے، اسی طریقے سے نبی اپنے قبر میں زندہ ہے تو نبی کی بیویاں پھر کیسے جو ہے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ دوسرے سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں، جبھی جو ہے نبی کی بیویاں دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی جو ہے نبی کی بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے، حرام ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ نبی اپنے قبر میں زندہ، اس زندہ نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں۔ اب جو میلاد نہیں مناتا ہے ان کے لیے یہی کہیں گے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی یا رسول اللہ چرچا تیرا۔ ہمیشہ نبی کا چرچا ہوا ہے، صبح قیامت تک چرچا ہوتا رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے نبی اپنے قبر میں زندہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں۔ آئیے صحابہ اکرام کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بلائے، اور بلانے کے بعد کہنے لگے، اے علی میرا وقت قریب ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری چند وصیتیں ہیں اس کو سن لیجئے۔ کہنے لگے بتائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنیے، جن ہاتھوں سے آپ نبی کو غسل دیے تھے مجھے بھی غسل دینا، سبحان اللہ، مجھے بھی غسل دینا، اور جتنے کفن میں نبی کو پہنائے تھے، جتنے کفن نبی کو پہنائے تھے اتنا ہی کفن مجھے بھی پہنانا، اور غسل کفن پہنانے کے بعد جس تابوت میں میرے نبی کو رکھے تھے اسی تابوت میں مجھے بھی رکھ دینا، اور رکھ کر کے اے علی میرے جنازے کو نبی کے روضہ اطہر کے چوکھٹ میں دروازے میں رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد یہ عریضہ پیش کرنا۔ کیا عریضہ پیش کرنا؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کو بتا رہے ہیں، عریضہ پیش کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا یار غار رفیق مزار بننا چاہتا ہے، آپ کا یار غار آپ کے قدموں میں آرام کرنا چاہتا ہے۔ اے علی اگر نبی کے بارگاہ سے، نبی کے قبر انور سے اجازت مل جائے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع جو مسلمانوں کے عام قبرستان ہے اس میں دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے اپنے قبر میں۔ جبھی یہ عریضہ لگانے بولا کہ میرے جنازے کو لے جا کر رکھ دینا، نبی کے بارگاہ میں سوال پیش کرنا، اگر جواب آ جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ میرے جنازے کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہے، نبی اپنے قبر میں زندہ ہے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ وہی حضرت علی کا عقیدہ۔ اگر حضرت علی کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے تو فوراً اعتراض پیدا کرتے کہ اے ابو بکر صدیق آپ کیا کہہ رہے ہیں، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہیں، کچھ اعتراض نہیں کیے،
کچھ اعتراض نہیں کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جیسا جیسا کہا تھا حضرت علی نے اسی پر عمل کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ جو عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا کہ نبی اپنے قبر انور میں زندہ ہے، تو علی اس پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا جو ابوبکر کا عقیدہ وہی علی کا عقیدہ، میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں۔ غسل دینے کے بعد کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد اسی تابوت میں رکھتے ہیں، رکھ کر کے نبی کے روضہ اطہر، نبی کے مزار پر انوار کے چوکھٹ میں رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا یار غار رفیق مزار بننا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے یار غار ابوبکر صدیق کو آپ کے قدموں میں دفن کر دیا جائے، اگر اجازت نہ ہو تو پھر عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ یہ عریضہ پیش کرنا تھا کہ زندہ نبی کے دربار عالیہ سے یہ آواز آتی ہے، زندہ نبی کے دربار عالیہ سے یہ آواز آتی ہے، حدیث پاک ہے، خصائص کبریٰ میں موجود ہے کہ نبی کے روضہ اطہر کا دروازہ بند تھا، قفل لگا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ جب یہ عریضہ پیش کی گئی تو خود بخود وہ قفل کھل جاتا ہے، تالا کھل جاتا ہے اپنے آپ بغیر چابی کے۔ اس کے بعد کھٹا کھٹ نبی کے دروازے، روضہ اطہر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کھلنے کے بعد زندہ نبی کے قبر سے یہ آواز آتی ہے، یار کو یار کے پاس آنے دو، محبوب کو محبوب کے پاس آنے دو۔ اللہ کے رسول کے روضہ اطہر سے یہ آواز آتی ہے کہ محبوب کو محبوب کے پاس آنے دو۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی کے روضے سے آواز آئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو وہیں دفن کیا گیا، وہیں دفن کیا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہے۔ وہ بھی دیکھیے کیا نصیب ہے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ جب تک مکے میں رہے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، ہجرت کیے تو ساتھ ساتھ، یا غار ثور میں رہے تو نبی کے ساتھ ساتھ، اور جو ہے جنگوں میں رہے تو نبی کے ساتھ ساتھ، سفر میں رہے تو نبی کے ساتھ ساتھ، جب تک دنیا میں رہے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، اور آج جو ہے گنبد خضرا کے نیچے ساتھ ساتھ آرام فرما ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے اور اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آئیے اپنے وقت کے امام سے پوچھتے ہیں کہ اے امام آپ ہی بتائیے کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، اپنے وقت کے امام ہیں، وہ امام ہیں، اپنے وقت کے کامل ولی ہیں، اپنے وقت کے صوفی باصفا ہیں، اپنے وقت کے عالم باعمل ہیں، اپنے وقت کے عاشق رسول ہیں۔ عاشق تو بہت سارے دیکھے، لیکن ایسے عاشق جن کا نام سنیں گے تو دل مچلنے لگتا ہے، وہ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی کی جتنی تعریف و توصیف بیان کی جائے کرتے رہو، صرف خدا یا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا، جتنے القابات چاہو لگا لو۔ برادران ملت اسلامیہ، امام شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال تک فالج کے بیماری میں مبتلا تھے۔ کتنے سال؟ 12 سال تک فالج کے بیماری میں مبتلا تھے۔ فالج کی بیماری جانتے ہیں نا؟
لقوہ پڑ گیا تھا، پورا جسم بیکار ہو چکا تھا، 12 سال بستر پر پڑے رہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال تک بستر میں پڑے رہے۔ ڈاکٹروں طبیبوں نے جو علاج کی، مرض بڑھتا گیا۔ آخر کار ایک دن ڈاکٹروں طبیبوں حکیموں نے کہا بوصیری کا وقت آ چکا ہے، یہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا ہاسپٹل سے اس کو گھر لے کر جاؤ۔ گھر والے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بستر پر لیٹا دیا گیا، سو گئے، لیٹے ہیں، گھر والے زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے حکیموں ڈاکٹروں طبیبوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ بچ نہیں سکتے، چند گھنٹے چند دنوں کے مہمان ہیں، تو زار و قطار اسی لیے رو رہے ہیں۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہو؟ حکیموں ڈاکٹروں طبیبوں نے تو لا علاج کہا ہے نا، جواب وہ تو دیا ہے، میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا اس نے تو جواب نہیں دیا ہے نا، تم لوگ مت رو بلکہ اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو۔ سارا عالم جب رات کے اندھیرے میں سو رہا تھا، حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی حالت تھی، روٹی کا ٹکڑا توڑ نہیں سکتے تھے، پانی کا پیالہ پکڑ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے مدینے کی جانب اپنے رخ کو کرتے ہیں اور کرنے کے بعد نبی کے طرف عریضہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ تیرا میں امتی ہوں، تیرا میں عاشق ہوں، یا اللہ میں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اب بچوں گا نہیں، لوگ مجھے ہاسپٹلوں میں سے گھر واپس کر دیے ہیں کہ میں چند گھنٹے چند دنوں کے مہمان ہوں، یا رسول اللہ آپ تو حکیموں کے حکیم ہیں، ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں، آپ کا نظر کرم ہو گیا تو میری جان بچ جائے گی، یا رسول اللہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو دنیا والے کہیں گے کہ دیکھو عاشق رسول گیا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے گیا، عاشق رسول گیا تو 12 سال بستر میں تڑپ تڑپ کر کے گیا، عاشق رسول گیا تو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے گیا، یا رسول اللہ میں آپ کا عاشق ہوں، دنیا والے کیا کہیں گے؟ نبی کا عاشق گیا تو اس طرح تڑپ تڑپ کر کے گیا، یا رسول اللہ میرے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ اس کے بعد نبی کے روضہ اطہر کی طرف امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چہرہ انور کو کرتے ہیں اور کرنے کے بعد قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ قصیدہ بردہ شریف یہ ہے، پڑھیے سب مل کر کے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 161 اشعار جب بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کے بارگاہ میں پیش کر چکے تو گنبد خضرا سے ایک
भीनी भीनी महकती हुई हवा की लहर उठी, गुंबद खजरा से टकराता हुआ, मस्जिद नबवी के मीनारों से टकराता हुआ वो हवा इमाम बूसरी के घर के खिड़की से इमाम बूसरी के जिस्म पर लगी। इमाम बूसरी की आंखें बंद हो गई, गुनूदगी छाई, नींद आ गई, सो गए। इधर आंखें बंद हुई है, इधर दिल की आंखें खुल गई है। सुभान अल्लाह। इधर आंखें बंद हुई है, इधर दिल की आंखें खुल चुकी है। इमाम बूसरी के मुकद्दर चमक उठा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। आंखें बंद हुई है, गुनूदगी छाई है, सोए हैं। अल्लाह के रसूल जलवा अफरोज़ हुए। जलवा अफरोज़ होने के बाद कहते हैं, ऐ बूसरी, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाइए, ऐ बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं तुम्हारी नात सुनने के लिए आया हूँ, मुझे नात सुना दो। इमाम बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो आपके शान में बहुत सारी नातें लिखा हूँ, कौन सी नात सुनाऊँ? देखिए ग़ैबदा नबी बता रहे हैं कि या ऐ इमाम बूसरी, तुम जो है वो नात सुनाओ, वो नात पढ़ो जो अभी अभी मेरे शान में मेरे बारगाह में सुना रहे थे। कहने लगे कि वही कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाओ। अल्लाह के रसूल के हुक्म पर हज़रत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ नबी को सुनाने लगे। नबी झूमने लगे। नबी के इर्द गिर्द और भी लोग मौजूद थे, वो भी नात शरीफ सुन करके, कसीदा बुर्दा शरीफ सुन करके झूमने लगे। इधर बुर्दा शरीफ इमाम बूसरी पढ़ते चले जा रहे हैं, उधर नबी और नबी के साथ जो है वो भी मस्त होते चले जा रहे हैं। जब 161 अशआर हज़रत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पेश कर चुका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम बूसरी से कहते हैं, ऐ इमाम बूसरी, तुमने जो है इस कसीदा में मेरी बहुत तारीफ़ की है, मेरी बहुत तारीफ़ की है, बताओ तुझको इनाम में क्या दूँ? सुभान अल्लाह। मैं तुझको इनाम में क्या दूँ? तो हज़रत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ कि मैं फालिज के बीमारी में 12 साल से मुब्तला हूँ, 12 साल से मुब्तला हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ ये बीमारी आपके सदक़े में दूर हो जाए, मैं सेहत याब हो जाऊँ। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं सोच रहा था कि मैं तुमको अपनी काली कमली अता करूँ इनाम में, तो बता तुम्हें ये कमली होना या सेहत होना? तो हज़रत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मांगने पर कुर्बान जाइए। हज़रत इमाम बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे कहने पर आप मुझे सेहत अता कर दीजिए और आपके कहने पर कमली अता कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कहने पर सेहत अता कर दीजिए और आपके कहने पर या रसूल अल्लाह ये कमली अता कर दीजिए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों को, यदुल्लाह वाले हाथों को हज़रत इमाम बूसरी के जिस्म अतहर पर रखते हैं और जहाँ जहाँ से वो हाथ खिसकाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, फालिज की बीमारी वहाँ से कोसों दूर चली जाती है। सुभान अल्लाह, कोसों दूर चली जाती है। जब बीमारी चली गई, शिफा मिल गई, फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ बूसरी, तुम्हारे कहने पर मैंने तुमको अल्लाह के अता से मैंने तुमको शिफा बख्श दिया। अब जो है मेरे कहने पर तुमको ये कमली अता करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कमली को उठाते हैं और इमाम बूसरी के हाथ में थमा देते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल वहाँ से चले जाते हैं। इमाम में बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखें खुल जाती है, आंखें खुल जाती है। नबी चले गए, आंखें खुल गई, नींद टूट गई। जब टूटी
پورا جسم ہلا رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، پاؤں ہلا رہا ہے کہ حقیقت میں میں صحیح ہو گیا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ جو شرف الدین امام بوصیری 12 سال تک بستر میں لیٹے ہوئے تھے، فالج کے بیماری میں مبتلا تھے، روٹی کا ٹکڑا توڑ نہیں سکتے تھے، گلاس کا پیالہ اٹھا نہیں سکتے تھے، آج امام بوصیری کا ہاتھ صحیح ہو گیا، پاؤں صحیح ہو گیا، جسم صحیح ہو گیا، ہلا رہا ہے، ڈلا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ حقیقت میں ہے یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ جب اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کے رسول آئے تھے، مجھے تو صحت یابی عطا کر کے گئے ہیں، سبحان اللہ، مجھے صحت عطا کر کے گئے ہیں۔ پھر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد مصلی اٹھاتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، شکرانے میں نماز ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ جب تہجد کا سلام پھیرتے ہیں تو مسجد کے میناروں سے یہ آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر کی اذان ہو چکی، فجر کی اذان ہو چکی۔ اب حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول اللہ کی اس کالی کملی کو جو بستر میں رکھا تھا کاندھے پر رکھتے ہیں، مسجد کی طرف فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چل دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ امام بوصیری جو 12 سال تک بستر پر پڑے ہوئے تھے، آج مسجد کی طرف رخ کیے ہیں اور اذان ہو چکی، مسجد میں گئے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کیے، اور جماعت سے ادا کرنے کے بعد جب حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد سے لوٹ رہے تھے پھر اپنے گھر کے طرف، تو ایک اللہ کا مقرب بندہ جس کا نام ابو الرضا الصدیق تھا، وہ پیچھے پیچھے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں امام بوصیری مجھے وہ نعت تو سنا دو۔ تو کہنے لگے کون سی نعت؟ بولنے لگے کہ وہی نعت جو رات میں نبی کو سنایا تھا، جو رات میں نبی کو سنایا تھا، وہی نعت تو سناؤ، وہی قصیدہ سناؤ۔ حضرت امام بوصیری دنگ ہو جاتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے رات کا خواب اب تک تو کسی کو ظاہر نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، یہ ابو الرضا صدیق کو کیسے پتا؟ تو کہنے لگے آپ کو کیسے معلوم؟ میں نبی کو رات میں نعت سنایا ہے، قصیدہ بردہ شریف سنایا ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہنے لگے جب رات میں تو نبی کو نعت پاک سنا رہا تھا، قصیدہ بردہ شریف سنا رہا تھا، تو نبی تمہاری نعت سن کر کے مچل رہے تھے، جھوم رہے تھے، نبی کے دائیں اور بائیں اللہ کے مقرب بندے تھے، اس میں میں بھی موجود تھا، سبحان اللہ، اس میں میں بھی موجود تھا، لہٰذا وہ نعت سناؤ۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف ان کو لکھ کر کے دیتے ہیں، سناتے ہیں۔ اسی رات جو اس وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، ان کا نام سعد الدین تھا، اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام بہاؤالدین تھا، وہ آنکھوں سے نابینا تھا، اندھا تھا۔ رات میں اس کو خواب میں کسی نے بتایا کہ تم اپنی آنکھوں کی روشنی اگر چاہتے ہو، اپنے آنکھوں کی روشنی چاہتے ہو تو امام شرف الدین بوصیری کے پاس جاؤ، ان سے قصیدہ بردہ شریف لکھواؤ اور آنکھوں سے لگاؤ، انشاءاللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی آ جائے گی۔ سب جب جو ہے بہاؤالدین خواب سے بیدار ہوا، بھاگتا بھاگتا ہوا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں وہ قصیدہ بردہ شریف مجھے لکھ دو جو مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف لکھ کر کے دیتے ہیں، وہ اپنے
ہونٹوں سے لگاتے ہیں چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں سر پر رکھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی پلٹ آتی ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ کوئی بھی بیمار ہوتا قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر کے دم کر دیا جاتا، بیماری سے شفا یابی مل جاتی۔ آج بھی جس گھر میں جنات ہو، بھوت ہو، پلیت ہو، شیطان ہو، جس پر جو ہے جناتی اثرات ہو، اوپری اثرات ہو کسی آدمی کے اوپر، قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر کے پانی میں دم کر دو، اس آدمی کو پلا دو، وہ دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ گھر کے کونوں میں چھڑک دو، سارے اثرات دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس پانی کو پی لو، اللہ تبارک و تعالی لا علاج بیماریوں سے شفا یاب عطا فرمائے گا، حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے۔ اب بتاؤ کہ جو نبی 600 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، نبی کے پردہ کرنے کے 600 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ جو نبی غور کریے 600 سال کے بعد امام بوصیری کے گھر آ کر کے ان کو شفا بخش سکتا ہے، تو کیا وہ نبی مدینے سے ان کے میلاد میں نہیں آ سکتا؟ ضرور آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ نبی چاہے تو ان کے میلاد کے محفل میں، ان کے محفل میں ضرور آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، نبی زندہ ہیں جبھی جو ہے اپنی قبر سے بوصیری کے گھر تشریف لائے کہ نہیں، ان کو شفا عطا ہوئی کہ نہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بس اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی کے میلاد کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔